مزاحیہ لطیفے۔ بارش رکی تو کاکے کی پھوپھو بھی آ گئیں۔ باپ کاکے کی پھوپھو سے، ارے آؤ، تم یہاں کیسے؟ کاکا بیچ میں بول پڑا، پاپا، بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ شوہر، رات کو میں نے ایک ڈرامے فلم دیکھی۔ ایک چڑیل کبھی میرے پیچھے کبھی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ بیوی، کون سی فلم تھی؟ شوہر، ہماری شادی کی۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ اس نے ایک بیوہ سے شادی کر لی۔ اس کے بھی 3 بچے تھے اور شادی کے بعد ان کے بھی 3 بچے ہوئے۔ ایک دن بیوی نے گھبرائی ہوئی آواز میں فون کیا، گھر جلدی آئیے۔ شوہر، کیا ہوا؟ بیوی، پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، اور اب میرے اور آپ کے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے نیا موبائل فون لیا اور اگلے ہی دن دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جب بھی اسے آن کرتی تو اس میں سے آواز آتی، ہیلو موٹو۔ لڑکے، کوئی ہینڈسم، سمارٹ، گڈ لکنگ، شریف سا بکرا ہے؟ اور ہاں، جو مارتا بھی نہ ہو۔ بکرے والا، بی بی، میرے پاس قربانی والے بکرے ہیں، شادی والے نہیں۔ عثمان، دل کے آپریشن کے بعد مجھے گانے اور ڈانس اچھے لگنے لگے ہیں۔ کیا میں جوان ہو گیا ہوں؟ ڈاکٹر، نہیں پاگل، تمہیں جو دل لگایا ہے وہ خسرے کا ہے۔ عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، کیا کروں میں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، کیا کروں میں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ قبر میں سے گھٹی گھٹی آواز آئی، مر گیا ہوں، سو دیا نہیں گیا۔ سردار نے گھر کا دروازہ اکھاڑا اور کندھے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سردار جی، کیا دروازہ بیچنا ہے؟ سردار، نہیں، تالا کھلوانا ہے، چابی گم ہو گئی ہے۔ آدمی سردار سے، اگر گھر میں چور آ گئے تو؟ سردار بولا، چور اندر کیسے گھسے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے۔ ایک نابینا شخص گوشت چھو کر پہچان لیتا تھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ ایک دن کساب کی دکان پر گوشت کو چھو کر دیکھا اور بولا، یہ بکری کا گوشت ہے۔ دوبارہ اس نے دوسرے گوشت کے ٹکڑے کو چھو کر دیکھا تو بولا، یہ گائے کا گوشت ہے۔ کساب کو شرارت سوجی اور اس نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر اپنا پیٹ اس کے آگے کر دیا اور پوچھا، حافظ جی، یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ حافظ صاحب غصے سے بولے، غصہ نہ کرنا پاجی، مجھے یہ کسی کتے کا گوشت لگ رہا ہے۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا۔ پٹھان نے پہلا ہی آپریشن کیا تو مریض مر گیا۔ پٹھان آپریشن کر کے باہر آیا تو آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، یا اللہ، پہلا تحفہ بھیجا ہے، قبول فرمانا۔ ایک پٹھان شادی کی پہلی رات بہت پریشان بیٹھا تھا کہ بیوی سے کیا بات کروں۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم رات ادھر ہی رہو گی؟ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا کہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور ناواقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا، اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا، لیکن پھر شوربہ اور آلو ملا۔ اس نے کہا، بھائی صاحب، کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے؟ ماں، آج ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، تم نے وہاں خاموش رہنا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم توتلے ہو۔ لڑکا اٹھا، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں کے گھر جب لڑکی چائے لے کر آئی، لڑکا چائے پیتے ہوئے بولا، دھرم ہے دھرم۔ لڑکی بھی فوراً سے بولی، پھوت مارو پھوت۔ لڑکے والے، ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو، ہمیشہ چپ رہے اور شوہر کی سنے۔ لڑکی والے،
ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی ملے گی۔ ڈرائیونگ ان پنجابی۔ نمبر 1، جو آپ سے آگے نکل جائیں، دیکھ کے میں آگ لگی اس نو۔ نمبر 2، جو آپ سے آہستہ جا رہا ہو، گڈی لینے ضرور ہے، چلانے پاویں نہ آوے۔ آخر جو آپ کے برابر جا رہا ہو، اچھا پیو نال ریساں۔ ملازم: سر آج میرا موڈ اچھا نہیں، آج آفس نہیں آؤں گا۔ باس: جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ 2 گھنٹے بعد ملازم بولا: سر میرا موڈ اچھا ہے، آپ کی بیوی تو واقعی کمال کی ہے۔ آج جب اسلام آباد میں پولیس احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کر رہی تھی تو ان میں سے ایک فیصل آبادی بولا: بھائی جان میں تھے اتے احتجاج ویکھن آیا سی۔ شیدا سائیکل چلا رہا تھا کہ ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی۔ لڑکی غصے سے گھنٹی نہیں مار سکتے تھے۔ شیدا: پوری سائیکل تو مار دی، آپ کیا گھنٹی اتار کر ماروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بیوی: جان آپ نے شادی کے پہلے سال عید پر مجھے لوہے کا بیڈ بنوا کر دیا تھا، اس پر کیا ارادہ ہے؟ شوہر: اس سال اس میں کرنٹ چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ بیوی: ہمارے پڑوسن ہر ہفتے شوہر کے ساتھ گھومنے جاتی ہے۔ شوہر: ہاں تو؟ بیوی: تو آپ بھی کبھی لے کر جایا کریں نا۔ شوہر: میں نے تو 34 بار کہا ہے۔ عبدالقادر کا وزیر صحت بنتے ہی ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ 2 مریضوں کو آکسیجن لگے اور ایک مریض کو بغیر آکسیجن دیکھ کے عبدالقادر نے ڈاکٹر سے پوچھا: 2 مریضوں کو CNG لگی ہوئی، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف اشارہ کیا: سر یہ مریض پیٹرول پر ہے۔ ایک ہسپتال میں ہر پیر کی صبح 11 بجے کے بعد بیڈ نمبر 15 پر جو بھی مریض ہوتا تھا اس کی موت ہو جاتی۔ جب مستقل ایسا ہونے لگا تو اس بیڈ کو اسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ نئے آنے والے MS نے ان اموات کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو پیر کی صبح 11 بجے سے پہلے ایک مریض کو بیڈ نمبر 15 پر لٹایا گیا اور اس کے چاروں طرف کئی خفیہ کیمرے لگا دیے گئے۔ آخرکار 11 بجے کے بعد وارڈ کا دروازہ کھلا اور صفائی کرنے والا اندر آیا اور آتے ہی بیڈ نمبر 15 کی آکسیجن مشین کا پلگ نکال کر اپنا موبائل چارجنگ پر لگا دیا اور صفائی کرنے لگ گیا۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے سردار کا چیک اپ کرنے کے بعد بولا کہ آپ کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہے۔ تو سردار نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولا: سالے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرا گردہ تو کبھی اسکول گیا ہی نہیں، پھر وہ فیل کیسے؟